بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور آپ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو پاکستانی سیاست کی ایک متحرک کردار مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے بارے میں ہے، جس میں ہم ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں چند حقائق جانتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں سیاست نے بہت جدت اپنا لی ہے۔ آج کی سیاست روایتی پوسٹرز اور بینرز کی محتاج نہیں رہی، بلکہ اب سیاست کے میدان میں اپنے حریف کو ہرانے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کی دنیا جیتنی پڑتی ہے۔ ہر پارٹی نے اپنا اپنا ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی حریف جماعتوں پر سبقت لے جانے کے لیے اپنی کارکردگی اور ان کی ناکامیوں کے راز افشاں کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی مخالف جماعتوں یا مخالف سیاسی شخصیت کی زندگی کے ذاتی رازوں کو بھی نمک مرچ لگا کر خوب اچھالا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا بھی ایک سوشل میڈیا ونگ ہے، جس کو مریم نواز ہیڈ کرتی ہیں۔ ان کے سوشل میڈیا ونگ سے اپنے مخالفین کی کمزوریاں اور ناکامیاں دل کھول کے بیان کی جاتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے پر ایسی الزام تراشیاں ماضی یا حال کے کسی بیانیے یا کسی عمل کی نشاندہی کے طور پر کی جاتی ہے۔ ویسے تو آج کل پاکستان میں دو طرح کی سیاست ہو رہی ہے، ایک پرو عمران اور ایک اینٹی عمران۔ لیکن ماضی قریب میں جب پی ڈی ایم جماعتیں بھی اتحاد میں نہیں تھیں تو تقریباً سب جماعتوں کے پاس نون لیگ کے خلاف سب سے آسان اور مضبوط بیانیہ مریم نواز کی شکل میں تھا۔ مریم نواز کا کردار پچھلے 30 سالوں سے مخالف جماعتوں کے لیے ایک آسان ہدف بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ مریم نواز کا کیپٹن صفدر کے ساتھ ایک ممکنہ افیئر ہے، جس کی بازگشت سے پیچھا چھڑانا شاید شریف فیملی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1990 میں نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ کیپٹن صفدر اس وقت وزیر اعظم کے اے ڈی سی کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس شفٹ ہو چکے تھے۔ مریم نواز نے ان دنوں راولپنڈی کے ایک ملٹری کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ آرمی کالج ہونے کی وجہ سے دختر وزیر اعظم کو بھی اس کالج کے سخت رولز کی وجہ سے روز کالج جانا پڑتا تھا، اور وہ اپنے ایک گارڈ کے ساتھ روزانہ کالج آیا جایا کرتی تھیں۔ مریم نواز کو ایک چیز بہت پریشان کرتی تھی کہ کالج کی دوسری لڑکیوں کو آرمی کے باوردی لوگ چھوڑنے اور لینے کے لیے آتے تھے، اور انہیں وزیر اعظم پاکستان کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک سول آدمی پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ آخر کار مریم نواز نے بھی اپنی والدہ کو اصرار کیا کہ اسے کالج چھوڑنے اور لے جانے کے لیے ایک یونیفارمڈ آرمی آفیسر دیا جائے۔ جب یہ پیغام نواز شریف کو ملا تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے ایک آرمی آفیسر کی ضرورت ہے، اور یہ کرا اس وقت کے کیپٹن صفدر کے لیے نکلا، اور کیپٹن صفدر مریم نواز کو کالج لے جانے اور لانے کی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے نبھانے لگے۔ اسی دوران اپنی تابع دارانہ تربیت سے وہ کلثوم نواز صاحبہ کے بھی منظور نظر بننے لگے۔ کیپٹن صفدر ان دنوں قریب 28 سال کے تھے اور مریم نواز قریباً 17 سال کی تھیں۔ ان دنوں کیپٹن صفدر اپنی وجیح شخصیت کی وجہ سے آرمی یونیفارم میں نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اس پرکشش شخصیت کے اس سحر نے مریم نواز کو ان کی طرف راغب کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قریب 1 سال تک مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا معاشقہ چلتا رہا۔ جوانی کی اس نادان عمر میں ان کا عشق پروان چڑھتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو اکثر تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ ان دنوں نواز شریف بھی ملک کی معروف گلوکارہ کے عشق میں مبتلا تھے، جو ان دنوں معروف قانون دان نعیم بخاری کی بیوی طاہرہ سید تھیں۔ نواز شریف طاہرہ سید کے لیے اتنے دیوانے تھے کہ انہوں نے طاہرہ سید کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں، اور پھر وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کی وجہ سے نعیم بخاری اور طاہرہ سید کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے چلے گئے،
और दोनों में तलाक हो गई। नवाज शरीफ और ताहिरा सैयद का ये मुआशका हर ज़ुबान ज़दोआम में मशहूर हो चुका था। कुलसूम नवाज़ अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस तूफ़ान को रोकने की कोशिशों में लगी हुई थीं और शायद इसी वजह से मरीम नवाज़ पर ज़्यादा तवज्जो ना दे पाईं और मरीम नवाज़ को अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने में ज़्यादा देर न लगी। कुछ ज़राए बताते हैं कि जब तक मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्तर के इश्क के बारे में पता चला तब तक मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्तर के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे, जिनको संभालना या छुपाना दोनों ही नामुमकिन हो गए थे। इसीलिए कुलसूम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ से दोनों की जल्द अज जल्द शादी करवाने का कहा, लेकिन नवाज़ शरीफ को ये कबूल नहीं हो रहा था कि वो एक वज़ीर आज़म है और उन्हीं का एक गार्ड उनका दामाद बन जाए। लेकिन कुलसूम नवाज़ के इसरार और समझाने पर नवाज़ शरीफ ने हथियार डाल दिए और 25 दिसंबर 1992 को दोनों की शादी करवा दी गई। ज़राए बताते हैं कि अप्रैल 1993 में मरीम नवाज़ के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई। हमारे माशरे में किसी भी माँ बाप के लिए उनकी बेटी की बदनामी से बड़ा कोई दुख नहीं होता और दुश्मन भी ऐसी बात पर आपके साथ इजहार हमदर्दी कर लेता है, लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए इस मामले में शायद नईम बुखारी और ताहिरा सैयद की ज़िंदगी बर्बाद करने का ये एक बदला भी हो सकता है। अब लोग इन सब बातों की वजह से मरीम नवाज़ को टारगेट क्यों करते हैं, आइए मैं और आप सोचते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।